آدمی کو بیٹھے تھے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں. سال میں ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے وہ مہینہ رکھا ہے جو تربیت کا مہینہ ہے، اپنی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے اور رب کی رضا حاصل کرنے کا اور اپنی کوشش کروانے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ اگر یہ تربیتی مہینہ ہے، یہ بات بڑی عام اور مشہور ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. آخری رمضان ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ رمضان ہمیں اس اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اس وصف کی تعلیم دیتا ہے کہ جس وصف کے ذریعے ہم رب کریم کے ہاں بہت ہی عزت والے ہو سکتے ہیں. اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ سبب بیان فرمایا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، جن میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر عزت والا ہونا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے. یہ رمضان ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں اس روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے قبل فرض کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. یہ وہ تقوی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے عزت والے ہو سکتے ہیں. تو یہ رمضان ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں عزت والا بناتا ہے. یہ اس مہینے کا پہلا مقصد ہے، یہ اس کی تربیت ہے جو ہماری تربیت کرتا ہے. تقوی کا معنی آخر ہے کیا؟ تقوی سے متعلق دروس بھی بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اس تقوی کا معنی ہے کیا؟ آسان سے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ تقوی ہے. تمام تعریفات اس میں آ گئی. نیکی کی رغبت بھی اس کے اندر آ گئی، فرائض کا اہتمام بھی اس کے اندر آ گیا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری بھی اسی کے اندر آ گئی، گناہوں سے دوری، گناہوں سے بچنا یہ اسی کے اندر آ گیا. اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ تقوی ہے. رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. یہ تقوی ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی صحابہ کرام اکثر مقامات پر ہی ملتا ہے کہ صحابہ کرام آ کر پوچھتے تھے کہ ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں آپ نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر صحابہ کرام کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اس لیے کہ یہ تقوی ایسا وصف ہے جس بندے کے اندر تقوی آ جائے وہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن جائے گا.
احکام الہی کی پیروی کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اگر اس کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے تو بہرحال یہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہماری کیا تربیت کرتا ہے، یہ ہمیں متقی بناتا ہے۔ دوسری کیا تربیت کرتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نیکیوں کی رغبت دلاتا ہے، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں دیگر مہینوں میں نیکیوں کا اتنا رجحان نہیں ہوتا، اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، صدقات و خیرات کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، نوافل کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے تمام ذرائع بندہ اس مہینے کے اندر بخوشی اپناتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور پہلی رات ہوتی ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے تمام کے تمام کھول دیے جاتے ہیں، جنت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد ایک منادی، ندا دینے والا وہ پکارتا ہے، ونادى مناد، ندا اور پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی طرف بڑھنے والے، نیکی کی رغبت رکھنے والے، نیکی میں جلدی کر آگے بڑھ، اور گناہوں کی طرف بڑھنے والے، گناہ سے باز آ جا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے، نیکی کی طرف بڑھنے والے، آگے بڑھ، نیکی کرتے جا، نیکی میں سبقت کر، اور ایک گناہوں کے ارتکاب کرنے والے باز آ جا، گناہوں سے رک جا، گناہ کو چھوڑ دے۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ، اور ہر رات اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ انسان نیکی کی طرف جائے، نیکی کا اہتمام کرے، چاہے وہ نیکی زبان سے ہو یا مال سے ہو، چاہے وہ نیکی رب کے ذکر سے ہو، چاہے وہ نیکی کسی کی مدد کرنے سے ہو، کسی بھی اعتبار سے۔ یہ رمضان ہماری تربیت کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور نیکیاں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم دیکھیے، نیکی کو کرنے میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی، جو شیاطین ہے، اللہ رب العالمین نے کس قدر یہ راستہ ہموار کر دیا، نیکی کی راہ ہمارے لیے کس قدر ہموار کر دی کہ سرکش شیاطین کو اس مہینے میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے یہ بندے نیکی کرنے میں انہیں کوئی دشواری نہ ہو اور بآسانی یہ نیکی کی راہ کو اختیار کر سکے۔ تو رمضان ہمیں نیکی کی رغبت دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ یہ رمضان ہمارے دلوں کے اندر گناہ کی نفرت پیدا کرتا ہے، ہمیں گناہ سے دور کرتا ہے۔ رمضان کا جو اصل مقصد ہے، جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کے اندر یہ بات شامل ہے کہ بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس لیے کہ متقی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے کا خوف اس کو ہوتا ہے کہ رب کے سامنے میں کیا حساب دوں گا۔ جب بندے کے دل میں رب کا یہ خوف ہو پھر وہ نیکی کی طرف نہیں جاتا، وہ نیکی سے باز رہتا ہے۔ تو رمضان ہمیں نیکی گناہ سے، وہ ہمیں نیکی کی طرف ہماری رغبت دلاتا ہے، گناہ سے ہمیں دور رکھتا ہے، بندہ پھر گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ رمضان ہمیں گناہ سے دور رکھتا ہے کہ بندے گناہ سے دور رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو بندہ جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے،
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال، اگر روزے کی حالت میں بندے نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر بندہ گناہ سے باز نہیں آیا، اور یہ جھوٹ ایک گناہ ہے، ایک گناہ کا ذکر کیا ہے، یعنی اگر بندہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا، عام روٹین کے مطابق جھوٹ بولنا تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن بالخصوص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے کہ جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو گویا کہ وہ صبح سے شام تک صرف بھوکا اور پیاسا ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو رمضان ہماری تربیت کیا کرتا ہے کہ ہم گناہوں سے اس مہینے میں دور رہیں۔ اگر روزہ رکھ کر بھی ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت نہ کر سکیں، اگر روزہ رکھ کے بھی ہم اپنے روزے کو صرف ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اس روزے کو ہم گزار دیں کہ یہ روزہ ہمارا یہ پورا دن بآسانی گزر جائے، چاہے وہ ڈرامے کی صورت میں یا فلموں کی صورت میں، تو بتائیے یہ پھر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کے مترادف۔ اللہ رب العالمین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ تو وہ کام ہو گیا جو اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا قرآن میں، کہ وہ ان کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، دکھاوا بظاہر کچھ اور ہوتا تھا، وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم روزے کی حالت میں وہ گناہ کرتے رہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، روزہ بڑی آسانی سے گزر جائے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے بھوکے پیسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر نہ ہو کوئی بھی کام، وقت نہ گزر رہا ہو، عبادت کا وقت نہ ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں، آپ آرام کر لیں، آپ سو جائیں۔ انسان اگر سوتا رہ جائے عبادت سے محروم رہ جائے گا، لیکن گناہوں سے بھی بچا رہے گا۔ اگر وہ جاگ کر ٹی وی کے سامنے اپنا وقت گزارے، فالتو کاموں میں اپنا وقت گزارے، کھیل کود میں اپنا وقت سارا ضائع کر دے، تو پھر اس میں گناہ کا امکان ہے کہ بندہ گناہوں کو بھی ارتکاب کرتا جائے۔ تو جب کوئی کام نہ ہو تو بندہ آرام کر لے، گناہوں سے تو کم سے کم بچا رہے گا۔ اسی طرح رمضان ہماری کیا تربیت کرتا ہے، یہ ہمیں ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ ہم خواہشات پر کنٹرول کرنے والے بن جاتے ہیں۔ رمضان کے اندر انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والا ہو جاتا ہے، جبکہ باقی مہینوں میں یہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس مہینے کے اندر اس کے اندر برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کو درگزر کرنے لگ جاتا ہے، غصہ اسے کم آنے لگتا ہے، تو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا بندے کو آ جاتا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی، یہ نکاح اس کی نگاہوں کو جھکا دے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، اب گناہوں سے کیسے بچے؟ فرمایا کہ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَوْ كَمَا قَالَ، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے، یعنی اس کے اور گناہوں کے درمیان یہ ڈھال ہے، اس ڈھال کے ذریعے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، اپنی خواہشات کو مارے گا اس روزے کے ذریعے، اس روزے کو رکھے گا، اس روزے کے ذریعے خواہشات اس کی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ روزہ انسان کی خواہشات کو مار دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ انسان کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہے۔ یہی اصل ٹریننگ ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر اگر ہم اپنی خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں، باقی 11 مہینے کیوں نہیں پا سکتے؟ باقی 11 مہینے اللہ کی خاطر ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تو یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، انسان کو غصے پر کنٹرول آ جاتا ہے۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے انسان روکا رہے، کھانا پینا چھوڑنا صرف یہ روزہ نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث،
روزہ تو یہ کہ انسان فضول اور فالتو اور فحاشی گفتگو سے باز رہے، لایانی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے، لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا کہ یہ ہے روزہ کہ بندہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو رو کے رکھے۔ فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ، اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے، وَجَهِلَ عَلَيْكَ، اور جہالت کے ساتھ پیش آئے آپ کے ساتھ، انتہائی جاہلانہ طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا کہ انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے روزہ، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ جہاں انسان کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، اگر کوئی سامنے والا گالی دے یہ برداشت نہیں کر پاتا، سامنے والا اگر جاہلانہ طریقے سے پیش آئے یہ برداشت نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے، اگر کوئی شخص جاہلانہ طریقے سے پیش آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب برائی سے نہیں ہے، جہالت کے جواب جہالت سے نہیں ہے، گالی کے جواب گالی نہیں ہے، بلکہ تم نے یہ کہنا کہ انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ جواب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے لگتا ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہماری تربیت یہ بھی کرتا ہے کہ یہ روزہ معاشرے میں امن و امان پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے غصے پر قابو پا لے گا، نفس پر کنٹرول کر لے گا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرے گا، اس کے دل میں انتقام نہیں ہوگا کہ مجھے انتقام لینا ہے، تو پھر معاشرے میں امن و امان ہی ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح احدکم یوما صائما، جب تمہیں سے کوئی شخص صبح کرے روزے کی حالت میں، یعنی روزہ ہو اس کا، تو نہ تو وہ فالتو بات کرے، نہ ہی بیہودہ بات کرے، اور نہ ہی کوئی ایسا جاہلانہ رویہ اپنائے، نہ ہی کوئی جاہلانہ گفتگو کرے، اور یہاں تک کہ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اسے گالی دیتا ہے، یہ لڑائی بھی کرتا ہے، یعنی کوئی بندہ خود آ کر لڑ رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، غلطی اسی کی ہے، فرمایا کہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ انی صائم، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ معاشرے میں امن و امان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج معاشرے میں بگاڑ، لڑائی، فساد کیوں ہے؟ برداشت نہیں ہے۔ اس نے مجھے برا بھلا کیوں کہا؟ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے مجھ سے لڑائی کیوں کی؟ آج ان باتوں کی وجہ سے معاشرے کا امن و امان ختم ہو چکا ہے، اور یہ روزہ ہمیں معاشرے میں امن و امان سکھاتا ہے کہ معاشرے میں امن و امان کیسے قائم کرنا ہے، کہ اگر کوئی لڑائی بھی کرے، گالی بھی دے، تو ہم نے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ یہ روزہ ہماری تربیت کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ روزہ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کا احساس ہو، ہمدردی ہو، دیگر لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک امیر ترین آدمی جس کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، عمدہ ترین فروٹ کھاتا ہے، عمدہ کھانے کھاتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں صبح سے شام تک وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے، اور پھر غریب کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ غربت کیا چیز ہے۔ اگر کوئی غریب جس کے پاس کھانا نہیں ہے، جو بھوکا پیاسا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس امیر ترین آدمی کو اس ماہ مبارک میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کا خیال کرنا ہے، مجھے اپنے پڑوسی کا خیال کرنا ہے، مجھے اپنے رشتہ دار کا خیال کرنا ہے کہ کوئی بھوکا اور پیاسا نہ ہو، کوئی مالی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت جوش و خروش سے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، لوگوں کے گھر کے معاملات، گھر میں راشن ڈلواتا ہے، صرف اس جذبے کے تحت کہ اس ماہ مبارک میں کوئی پریشان نہ ہو۔ یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باقی مہینے میں بھی یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ ہمدردی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو روزہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ ہماری تربیت کرتا ہے، فرض اپنی جگہ، لیکن ہماری تربیت کرتا ہے کہ ایک بہترین مسلمان اور انسان ہمارے معاشرے کا وہ اس روزے سے وہ بن سکتا ہے، اگر روزے کے مقاصد کو سمجھا جائے اور ان مقاصد کو اپنایا جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو،
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے قبل لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ جو ہماری تربیت کرتا ہے ہم اس تربیت کو اپنا لیں، اور پھر باقی 11 مہینوں میں ہم اسی تربیت کے تحت جو ہے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔